بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100 باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش کے بنی ہاشم شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 571 میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت شافع نام کی دایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد المناف تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بنو اسد قبیلے سے تعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کا نام ام یمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا اور حضرت سبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ یہ ابو لہب کی باندیوں میں سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا۔ ابو قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام ام حبیبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ابوا مقام پر مدفون ہے۔ ابوا مقام مکہ اور مدینے کے بیچ میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور ان کا انتقال ابوا میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں مدینے کا سفر کیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب نے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیا۔ شام کے پہلے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو طالب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 53 سال قیام فریض رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے 6 سال کی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ مبارک 7 دن کی عمر میں کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال 580 میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ربیع الاول مہینے میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے ملک شام کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا 35 آمول فیل میں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال حیات رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر تجارت کے مقصد سے کیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے مکہ حضرت ام یمن رضی اللہ تعالی عنہا لائی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی کوئی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔
پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ غار حرا جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر اور رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ خفیہ دعوت اسلام کا مرکز حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو شہر سے دور کوہ صفا پر واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت ہجرت کے 9 سال پہلے دی۔ اعلانیہ دعوت کوہ صفا مقام پر دی گئی تھی۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ قریش کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے حبشہ کی ہجرت پیش آئی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طائر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی۔ پہلے قریش نے نجاشی سے مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے اور اہل قریش کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ حبشہ کے ہجرت میں 101 افراد شامل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 5 ہفتے بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 65 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے وقت 50 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے 10 نبوی کو روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن قیام کیا تھا۔ طائف کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ شہر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمروہ بن عوف کے بیٹے کے گھر اسلام کی دعوت کو تشریف لے گئے تھے جو طائف کے سردار تھے۔ طائف مکہ مکرمہ سے 40 یا 45 میل دور ہے۔ معراج کا واقعہ 27 رجب 10 نبوی کو پیش آیا۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ معراج کے واقعے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 6 مہینے کی تھی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام کے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ معراج کی تصدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال 1 ہجری کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے غار شور میں قیام کیا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش ابو جہل نے تیار کی۔ ہجرت کے وقت اسلامی مہینہ صفر کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ 28 جون 622 عیسوی کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے قریش مکہ نے انعام کے لیے 100 اونٹ مقرر کیے تھے۔ کوبا کی بستی مدینے سے 3 میل دور فاصلے پر ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا کی بستی میں قیام فرمایا۔ کوبا کی بستی میں مسجد کوبا تعمیر کری گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن بعد مدینہ پہنچے۔ مدینے کا پرانا نام یشرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی
حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں قصوہ نام کی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میثاق مدینہ معاہدہ ہوا تھا۔ مسجد نبوی 2 انصاری بچوں سہل اور سہیل کی جگہ پر تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی 7 ماہ میں بن کر تیار ہوئی۔ مسجد نبوی کھجور کے تنوں اور شاخوں سے تیار کی گئی تھی۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کا گھر بار نہیں تھا۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسجد نبوی 1 ہجری میں تیار ہوئی۔ اذان کی شروعات 1 ہجری کو ہوئی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں خانہ کعبہ ہوا۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم 2 ہجری کو ہوا۔ روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئے۔